اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی۔ السلام علیکم جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آپ کا بھائی شیف رانا طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کا آج 27واں روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم تراویح ادا کرتے ہیں ان کے دوران جو ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تراویح میں، تو اس سلسلے میں آج ہم کروا رہے ہیں ختم القرآن کی دعا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج یہ لنگر جو ہم بنا رہے ہیں، یہ لنگر وہاں پہ تقسیم ہوگا مسجد میں، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس کی کریں گے باکسنگ، ٹھیک ہے۔ باکسنگ میں جو ہے نا، یہ باکس ہم اس کے تیار کریں گے، اس میں یہ سینڈوچ ہم اس میں ڈالیں گے، اور ساتھ میں فرائز ہوگی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں نیچے میں جو ہے نا وہ مٹھائی ہوگی، برفی، اور ساتھ میں ایک کولڈ ڈرنک بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم یہ لنگر جو ہے نا وہ ریڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سارا جو ہے نا آج تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک اور آپ کو بات کہنا چاہوں گا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی برکتوں والا ہوتا ہے، بہت ہی رحمتوں والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس مقصد کے لیے جو ہے نا اپنا نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے جو ہے نا بہت ہی برکتیں ہوتی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے ہم جیسے لوگ جو ہیں نا، جو ہی رمضان المبارک گزرتا ہے تو ہم اپنی ریگولر میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہمیں نمازیں جو ہیں وہ ہماری کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، ٹائم مل گیا تو پڑھ لی، نہیں تو نہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے رمضان کے مہینے میں بھی ہم جو ہے نا کرتے ہیں، ادھر کریں میری طرف، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی سارا کچھ مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رمضان کے بعد بھی ہمیں سارا کچھ مینیج کرنا چاہیے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں یہ مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی نمازوں کو بھی برقرار رکھتے ہیں اور تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی بھی جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ذکر و اذکار کرنے کی، ٹھیک ہے، اور باقی معاملات جو ہیں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات جو ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں رمضان کے بعد بھی تمام معاملات جو ہیں ان کو اسی طریقے سے جو ہے نا ہینڈل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی، مصروف زندگی جو ہے نا ہماری، بہت زیادہ مصروف زندگی جو ہے، اس میں سے ٹائم نکال کے ہمیں لازمی اپنی آخرت کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے اور اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اپنی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی عبادت کے لیے وہی کافی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے جو ہے نا، یہ دنیا جو ہے امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے جو ہے نا وہ ضرور تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کوشش کریں۔ عید آ رہی ہے ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو عید مبارک کی جو خوشیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اپنے ارد گرد جو مستحق لوگ ہیں ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی عید کی خوشیوں میں لازمی شامل کریں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے والدین کا بھی جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کو بھی جو ہے نا عید کی خوشیوں میں ضرور شامل کیا کریں، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے ہم کو پالنے کے لیے، ہماری پرورش کرنے کے لیے، ہمیں پڑھانے کے لیے، لکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کاروبار کرنے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کی خوشیوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ تو اس کے ساتھ اپنے بھائی شیف رانا طیب کو جو ہے نا اجازت دیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کیا کریں کہ جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے وہ ضرور شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں، رمضان مبارک کا جو ہے نا وہ آخری دن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، خصوصی دعا کریں
اپنے بھائی کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔